عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ الحمدللہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے زندگی گزارنے کے تمام امکانات اس دنیا میں رکھے، پھر اس کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بعثت، انسان کا وجود، انسان کی تخلیق اپنے تمام تر عظمتوں کے ساتھ انتہائی حسین اور عمدہ شکل میں فرمائی۔ انسان کو عظمت اور بلندی کا مخلوقات میں سردار کی حیثیت سے پیش کیا۔ انسان دنیا کا بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کا راجہ کہلایا، بنا۔ اللہ نے وہ سارے انتظامات فرما دیے جو ایک انسان کے دنیا میں رہنے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اللہ نے اس دنیا کو آباد کرنے کا جو مقصد ذکر فرمایا، دنیا کو اثر نو اس نئی مخلوق سے آباد کرنے کا جو ارادہ فرمایا، اس کی حکمت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس انسان کا ایک مقام طے کیا۔ اس مقام سے ہی انسان کا تعارف ہے۔ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے، کوئی اسکول شروع کیا جائے، کوئی آرگنائزیشن شروع کی جائے، کوئی کام شروع کیا جائے، اس کا آغاز کیا جائے، تو اس کی فاؤنڈیشن، بنیاد جو ہوتی ہے، وہ جن مقاصد کے لیے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، جن مقاصد کے لیے اس کی نیو ڈالی جاتی ہے، جن اہداف کے تحت اس کو بنایا جاتا ہے، وہی اس کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اس کا مستقبل طے ہوتا ہے، اور وہی اس کا راستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پوری دھرتی پر انسان کے وجود کا مقصد، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ اللہ نے طے فرمایا، پھر انسان کو بھیجا۔ اللہ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ ہم زمین پر خلیفہ بھیج رہے ہیں۔ یہ خلیفہ کا جو مقام ہے، خلیفہ کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو اگر انسان نہیں سمجھ سکا تو انسان اپنے وجود کو نہیں سمجھ سکا، انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا، انسان اس دھرتی پر رہنے کے ہدف کو نہیں جان سکا، انسان اپنے آغاز اور اپنے انجام کو نہیں پہچان سکا۔ خلافت مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو زمین پر رائج کر کے دکھانا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق خود جینا ہے اور سارے انسانوں کو اس پر لانا ہے، اس کی محنت اور فکر کرنی ہے، اور ایسا نظام دنیا میں تیار کرنا ہے جس سے کہ آسمانوں کے فرشتوں کا نمونہ نظر آ جائے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو نظام پوری کائنات کے اندر جاری فرمایا ہے، جو آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے سے لے کر زمین کی تہ تک جو ایک نظام اللہ کا جاری اور ساری ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی دوئی نہیں ہے، جس میں کوئی ثنائیت نہیں ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس میں اختلافات نہیں ہیں، ایک نظام ہے جو اللہ کا پوری کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ انسان کو اختیار دے کر اللہ نے اس نظام سے جڑنے کا کام دیا ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ ایک اللہ کی تعریف کے گن گا رہی ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ جو ستارہ آپ کو رات میں طلوع دکھتا ہے، جو گردش کرتا ہوا فلک میں دوڑتا ہے، جو سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے، جو چاند نکلتا ہے چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے، جو ستاروں کی جھلملاہٹ ہے، جو کہکشاں کے اندر آپ کو نظارے نظر آ رہے ہیں، جو پلانٹس، جو ٹریز، جو پیڑ پودے آپ کو زمین پر بکھرے دکھ رہے ہیں، زمین کا ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ، صحرا کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ، پانی کی ایک ایک بوند، کیا سمندر، کیا پہاڑ، کیا خشکی، کیا تری، کیا صحرا، کیا بیابان، کیا چمنستان، سب اللہ کے ایک نظام سے جڑ کر چل رہے ہیں۔ وہ نظام الاسلام ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اللہ کے لیے جو بھی آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، وہ اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ مطلب اللہ کے نظام سے جڑ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ جہاں جیسا اللہ نے اس کو چلایا ہے ویسا چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا، راستہ چننے کا، مقصد طے کرنے کا، زندگی گزارنے کا، اپنا طریقہ خود اختیار کرنے کا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں چوائس دی ہے، جو اختیار دیا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی، موت و زیست اللہ نے جو بنائی ہے وہ اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لے کون اچھی طرح کام کر کے آتا ہے۔ اچھا کام لے کر کون آتا ہے، بڑا کام نہیں، اچھا کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جانے والا کام بہتر شکل میں کون لے کر آتا ہے، اس پر اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ سارا نظام اللہ کا جو چل رہا ہے وہ اسلام پر چل رہا ہے، ہم انسانوں کو اسی اسلام کے نظام پر چلنا ہے۔ وہ نظام ہے جو ہمارے کریٹر، ہمارے گاڈ، ہمارے لارڈ، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے پرورش کرنے والے، ہمیں جلانے والے، ہمیں مارنے والے، ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے منہ تک ساری زندگی کے ضروریات کی تکمیل کرنے والے نے جو نظام ہم کو عطا فرمایا ہے، اس نظام پر چل کر جانا دنیا کی کامیابی اور مرنے کے بعد کی کامیابی ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس خالق کو پہچاننا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیغام کو پہچاننا جس پیغام پر اس دنیا کی زندگی گزارنا ہے، انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، انسان کی سب سے بڑی سکسیس ہے، انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کا مل جانا، ٹاورز تیار کر دینا، پلاٹس کے پلاٹ خرید لینا، بزنس کے بزنس لگا دینا، ترقیات کرتے کرتے پوری دنیا کو اپنے پیٹ میں دفن کر دینا، کامیابی نہیں ہے، خدا کی قسم کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دل کی کامیابی ہے، کامیابی روح کی کامیابی ہے، کامیابی دماغ کی کامیابی ہے، کامیابی اندرون کی کامیابی ہے، کامیابی انسان کے بیرون کے ساتھ انسان کے اندرون کا وہ ملاپ ہے جس کے مطابق انسان کو دنیا کا سب سے بڑا سکون ملتا ہے، جس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر دنیا داروں کو، یہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو، حاکموں کو، طاقتور لوگوں کو اور بڑی بڑی شہنشاہیت سجانے والوں کو معلوم ہو جائے جو ہمارے سینے میں اللہ نے طمأنینت، سکون، اطمینان اور دولت رکھی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو جنگ بھی کرنی پڑے تو ہم سے جنگ کر کے وہ اس کو چھیننا چاہیں گے۔ یہ دولت ہے جو دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی دولت ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنا اسلام کا پیغام ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو جاننا۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کا تعارف وہ ہے
جو بڑا ٹھنڈا سا ہے، جس کے اندر زندگی نہیں ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، جو ہم نے گھر سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ماں باپ سے ایک کلمہ سنا، اس کلمے کو دہرایا، اپنے بعد والوں کو سنا دیا، کبھی کبھی اس کا ذکر کر لیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے اس کی حقیقت، اس کی روح، اس کی تاثیر، اس کے پاور کو نہیں سمجھا، اس کلمے کے اثر کو نہیں قبول کیا، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا۔ یہ کلمہ انقلابی کلمہ ہے، یہ کلمہ روح کو تبدیل کرنے والا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے پرانا انسان نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی روح تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا دماغ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں کے اندر انقلابات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کے اندر وہ طاقت ہے جو آج ہمارا دل اس کو محسوس نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہم اس ایمان کی اسپرٹ، اس ایمان کی روح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکی تھی، بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس کلمے کی اثر انگیزی کو سمجھنا ہو تو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کے اندر جو عظیم تبدیلی اس کلمے کے ذریعے آئی ہے وہ دیکھنی چاہیے۔ کس طرح سے ایک انسان تبدیل ہو گیا، ایک انسان جو شرابی تھا، جواری تھا اور برے کاموں میں، غلط اعمال میں اس کی زندگی کے صبح و شام لگے ہوئے تھے، اس ایک کلمے نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ یہ کلمے کی طاقت اور تاثیر ہے۔ ہمیں اسلام ماں باپ سے مل گیا، پرکھوں سے مل گیا، اس لیے اس کی اصل روح، اس کی اصل طاقت ہم اپنے اندر نہیں لے پائے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی تعریف، اللہ کا انٹروڈکشن ہمیں اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے قرآن نے ہم کو دیا ہے، کیونکہ ہم قرآن کی زبان سے ناواقف ہوئے۔ اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا ہے؟ اللہ کبھی آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی زمین کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی فلک کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی سمندر کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی بارش کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی پیڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی زمین سے اگنے والے نباتات کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی جانوروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی فرشتوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آسمان کے اوپر چلنے والے نظام کا حوالہ دیتا ہے، کبھی زمین کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے وہ نظارے کراتا ہے جو انسان عام زندگی میں روز دیکھتا رہتا ہے، لیکن اللہ اس کا سرا اپنے سے جوڑ کر دکھاتا ہے۔ اصل مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، طاقت والا میں ہوں، بادشاہت والا میں ہوں، عزت والا میں ہوں، ساری شہنشاہیت میری ہے۔ انسان کی پیدائش، انسان کی زندگی، انسان کی موت سب میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر میری قدرت موجود نہ ہو۔ ایک پیڑ بھی، اس کے ایک پتا بھی اس کے اندر سے نہیں گرتا ہے مگر وہ اللہ کی اجازت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت کے تابع ہوتا ہے۔ سمندروں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، فضاؤں میں جتنے پرندے اڑ رہے ہیں، کہکشاؤں میں جتنی مخلوقات جاندار اور غیر جاندار موجود ہیں، سب پر اللہ کی قدرت تنہا چل رہی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی زمین پر انسان کی قدرت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے آگے ہو جائے؟ اللہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ امتحان گاہ ہے جس میں انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، لیکن اصل شہنشاہیت، اصل طاقت پیدا کرنے والے کی ہے، جس کی طرف پلٹ کر سب کو جانا ہے۔ اس کی تیاری کرنا، اس اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمارا پیغام اور ہمارا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، تو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے۔ اور میری بات
غور سے اس بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سارے انسانوں کا ایک اللہ ہے۔ سارے انسانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اور دوسری مخلوقات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، مختلف عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کے لیے بھی ہیں، جانوروں کے بارے میں بھی ہیں، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اخذ کرنا، اپنی زندگی میں لانا، اپنی پرسنل لائف اور پبلک لائف کے اندر اس کو فالو کرنا، اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا فرض منصبی ہے۔ اگر مسلمان اس کام کو نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں گنہگار شامل ہوں گے، کیونکہ ان کو پیدا ہی کیا گیا، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ اللہ کے دین کی نمائندگی تمام انسانوں کے سامنے کرتے رہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تم سب سے بہتر امت بنا کر دنیا میں نکالے گئے ہو۔ مسلمانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اس لیے تمہیں اپنے مشن سے جڑ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا، خیر کی طرف بلاتے رہنا، شر سے روکتے رہنا، یہ تمہارا فرض منصبی اور ذمہ داری ہے۔ تم اس کو کرتے رہو گے، تمہارے لیے عزت اللہ کی طرف سے طے رہے گی، اور جب بھی مسلمان اس مشن سے پیچھے ہٹتا ہے اللہ کی طرف سے ذلت آ جاتی ہے۔ یہ مشن انقلابی مشن ہے، یہ مشن زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو سیدھا سیدھا یہ ہوگا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا، اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو خالق سے وابستہ کرنے کا کام کرنا، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو انسانوں کے درمیان متعارف کرانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی کتاب کا تعارف کرانا، اللہ کے دین کا تعارف کرانا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور امت کے اندر سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کو اپنا صبح و شام کا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، یکسو ہو کر لگ جائے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی طرف بلانا ہے ہر ایک کو، ہر انسان کو، اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو جو اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ان سب کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہلوا لیا جائے، کسی کی زبان سے بات ختم ہو جائے، بلکہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو اپنی انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی میں اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ انسان چاہے نہ چاہے اللہ کے دین کی طرف لپک کر آتا چلا جائے۔ اللہ کے دین کو عملی شکل میں اس طرح سے پیش کرنا، پھر زبانی طور پر اللہ کے پیغام کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا، یہ ہے وہ مشن جس مشن کے لیے تمام انبیاء کی بعثت ہوئی ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اس کی یہی دعوت تھی، اے میری قوم، اے انسانوں، اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ دعوت، یہ پیغام تمام انبیاء کا ہے۔ اب یہ پیغام اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈال دی گئی ہے
لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے ہم آج ذلت کے اس کگار پر کھڑے ہیں جس کے بعد ہلاکت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم رسوائی کے اس دہانے پر ہیں جس کے بعد ہمارے ساتھ وہ سب کیا جا رہا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کا اصل سبب ہماری اقتصادی پسماندگی نہیں ہے، اس کا اصل سبب ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کا اصل سبب ہمارے پاس دنیاوی آلات اور دنیاوی اسباب کی کمیاں بھی نہیں ہے، اس کا اصل سبب ہمارا اس مشن سے ٹوٹ جانا ہے جس مشن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اس ملک میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کی شخصیت، مسلمانوں کی آئیڈینٹی صرف اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کو تاریخ سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور آج کے حالات میں بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی عزت کا اگر کوئی سبب ہے تو صرف اور صرف دین پر پورے طور پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بغیر عزت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بغیر اٹھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے بغیر اصلاح اور صلاح کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے بغیر مستقبل کی تابناکی کا کوئی خواب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا، ہمیں اختلافات، نزاعات، دشمنیوں اور آپسی کھینچا تانیوں کے قبرستان سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اسلام کی روح، اسلام کی اصل زندگی اور اصل پیغام سے اجتماعی طور پر جڑنا پڑے گا، ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اسلام کو عملی شکل میں پیش کرنا پڑے گا، ہم کو اسلامی تعلیم سے جڑنا پڑے گا، ہمیں دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت سے وابستہ ہونا پڑے گا، ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے تمام انسانوں کو، ملک واسیوں کو مخاطب کرنا پڑے گا، اللہ کا قرآن تمام تک پہنچانا پڑے گا، اللہ کے دین کی بات جو کہ نفرتوں کے سائے تلے دب گئی ہے اس کو دوبارہ محبت، رحمت اور مودت کے ڈول کے ذریعے سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آج اسلام نفرتوں کے سائے تلے دبا ہوا ہے، آج اسلام کے ارد گرد ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کے نام سے گھن اور نفرت پیدا کر دی جائے۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں محبت کا پیغام لے کر آنا پڑے گا، امن کا پیغام لے کر آنا پڑے گا، بھائی چارگی کی دعوت دینے پڑے گی اور عملی شکل میں اسلام کو پیش کرنا پڑے گا۔ صرف مسجد کے ممبر سے حق ادا نہیں ہو سکتا، صرف مسجد کے امام کے ذریعے سے بات پوری نہیں کی جا سکتی، گھر کے اندر رہنے والا ایک ایک آدمی، دکان پہ بیٹھنے والا ایک ایک بیوپاری، کھیت اور کھلیان میں رہنے والا ایک ایک کسان، سفر کرنے والا ایک ایک مسافر، بنگلوں میں رہنے والا ایک ایک مالدار، ریڑھی لگانے والا ایک ایک غریب، سڑک پر چلنے والا ایک ایک راہگیر، جب تک اسلام کا عملی نمونہ پیش نہیں کر دیتا اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مدد ہمارے اوپر طے ہے، ذمہ داری ہے مومن لوگوں کی کرنا، لیکن کب؟ جب کہ ایمان کا حق مومن ادا کرتا رہے گا، جب ایمان کی ذمہ داری مومن پوری کرتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آ کر رہے گی۔ اس لیے خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح طور پر اس کی اصل روح کو سمجھا جائے، اللہ کا تعارف ایک ایسا تعارف بنایا جائے جو زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہو، جو ایک سنی سنائی ہوئی بات نہ ہو بلکہ انسان کے دل میں نئی روح پھونکنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تمام انسانوں کے لیے ان کی بعثت
کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور پھر عملی شکل میں اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے رکھا جائے. اسی سے ہمارا کل طے ہوگا. تاریخ کا قلمکار، ہسٹورین اور مورخ کل ہمارے آج پر لکھے گا. آج ہمارا اگر یہ قدم اس سمت میں اٹھا جو میں نے آپ کو 2-4 باتیں بنیادی بتائی ہیں، اللہ کا صحیح واضح تعارف قرآن کی زبان میں سارے انسانوں کے سامنے پیش کرنا، اگر ہم نے یہ قدم اجتماعی طور پر، ملی طور پر، ملکی طور پر اٹھایا، کل کا مؤرخ آج کا ہمارا یہ عمل کل کے تابناک مستقبل کی بنیاد میں لکھے گا. ورنہ یہی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں جو کل تک ہمیں تباہی کے دہانوں تک پہنچاتے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح دین کا ترجمان بنائے، کامل ایمان کا پورا حق ادا کرنے والا اور دعوت و تبلیغ کا پورا فریضہ ادا کرنے والا، تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے.